يقولوا إلقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جن آیتوں کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہاد اور اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے متعلق خوشگوار احکامات کو بتا رہے ہیں. شروع سے ان آیات کا ایک تسلسل ہے. منظموں کی آداب کا بیان، اخلاص کا تذکرہ. آج کے ان آیتوں میں دو چیزوں کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر کام میں سب سے پہلے تحقیق کرو. دوسرا سبق آپس میں لڑائی جھگڑا یہ سب چھوڑو. یہ وہ سبق ہیں ان کو اگر آدمی اچھے سے سمجھے گا اور اپنے زندگی میں ہر جگہ ان کو لائے گا تو بھی دنیا دونوں کی لڑا ہے. پہلی جو آیت ہے اس آیت کے بارے میں اگر آپ مفسرین کا واقع یہ آیت کریمہ دو واقعات کے بعد دونوں اسی طرح کے واقعات. ایک واقعہ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کا زید رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا واقعہ، اور ایک واقعہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو جو مسلمان ہو چکا تھا، ابھی وہ اس کے اسلام کو نہیں جانے، انہوں نے اس کو شہید کر دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام میں تحقیق کو اپنائیں. جب تک کسی بات میں ہم تحقیق کو نہیں اپنائیں گے تو ہمیں اس بات میں حقیقت یا اس بات کی سچائی پتہ نہیں چلے. آج اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں میں طرح طرح کے افواہیں جو پھیل رہی ہیں، جس کا ماحول آج بنا ہوا ہے. اس تحقیق والی بات کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے. اسی لیے پاسوں میں کوئی شہر چھوڑ گیا تو سے پڑھا اور تو ایسے ہی آگے بڑھا گیا. ہر چیز میں ایسے ہی آگے بڑھا. خاص طور سے تاریخ کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں. مسلمانوں کی تاریخ، مسلمان بادشاہوں کی تاریخ، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی سچی تاریخ تو یہ ہے کہ ان کے دور میں مراٹھوں نے ان سے جنگ کی، دوسرے غیر راجاؤں سے جنگ کی. جنگ کرنے کے بعد واپس ہوتے ہوئے مراٹھا فوج غیروں کی منزلوں کو توڑ کر کے آگے بڑھے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاہی خزانے سے ان لوگوں کو پیسے دیے تم اپنے عبادت خانے درست کروا لو، اپنے
मंदिर या टेम्पल जो भी है तो वहाँ चर्च वगैरह उन सब को मरम्मत करवाओ, अपनी अपनी इबादतें सुकून से करते रहो। लेकिन उनकी तारीफ को इस तरह बिगाड़ कर निसाब की किताबों में बयान किया जाता है कि गोया वो जालिम है, उन्होंने अपनी रिहाया पर जुल्म पे जुल्म किया है, इंतहाई उनके ऊपर अपनी हाकिमियत और आमिरियत को उन्होंने बेतहाशा चलाया, इंतहाई दर्जे का जुल्म कर दिया। तो अगर मुहतरम ये तारीख और अपने बच्चों को पढ़ाएं, हमारे जितने भी बादशाह गुजरे हैं इनका उसका परेशानी पूरी इस बात की है, आज का मुसलमान अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके गैरों से ज़्यादा लेता है, अपनों से कम सीखता है। यही है सारी परेशानी। ईद आती है, बारात आती है, बड़ी रात आती है, तो जिसका गैर खौफ वाले पटाखे फोड़ते हैं, इस तरह गैर खौफ वाले बाइक का साइलेंसर निकालकर आवाज़ें करते हुए, शोर मचाते हुए उधर इधर फिरते हैं। उसी तरह हमने भी उनके साथ जो महलों में जिंदगी गुजारते हैं, उसी तरह बड़ी रात बनाना यानी कि जागना, चाहे वो होटल में हो या आवारागर्दी सड़कों पर, इसे हमने इबादत समझ लिया। और ईदों में नया चीज देखना, इसे हमने इबादत समझ लिया। अब यहीं पे शैतान को मौका मिल गया। पिछली बार भी एक बार मैंने तफसील से इस ताल्लुक से आपके सामने बात की थी। आज भी उसी तरह का एक वाक़या, उसी तरह की एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहनी मौलाना और मजलिस है कुरान पाक की तफसीर मूवीज़ की और दूसरे चीज़ों की बात करने का यहाँ क्या मौका है, आप समझे करेंगे। बात तो ऐसी ही है कि उनको बोले बगैर आज हम अपने ईमान का किसी भी तरह हिफाजत का बंदोबस्त नहीं कर सकते। और कल्याण की मूवी बनी है बेरमलू, जिसके अंदर बाकायदा से यही एक फिरकावाराना तहमीयत यानी हिंदू मुस्लिम लड़ाई को बाकायदा लोगों में छोड़ने की साजिश है। उसके अंदर बताया गया है और इसी तरह दूसरे मुसलमान बादशाह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से लड़े हैं। ये मुसलमान बादशाह वो हिंदू राजा हमेशा मजहब की बुनियाद पर लड़ाई हुई है। तारीख खोल कर देख लो, लाइब्रेरी की किताबों में, पुरानी किताबों पर आज तक उनका हाथ नहीं पड़ा है। पुरानी किताबों में बहुत जगह ये वाक़या पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। कई गैर कौम के राजाएं हिंदू राजा से लड़ा, लोगों ने बहुत ज्यादा देखे हो, गैरों में भी अपनों के अंदर बहुत लड़ाया हो। एक भाई दूसरे भाई से लड़ा, एक गैर मुस्लिम राजा दूसरे गैर मुस्लिम राजा से लड़ा, उनके दरमियान बहुत जंगें हुई। इन जंगों में से एक जंग का भी उस मूवी के अंदर तस्करा। अब क्या होगा, हमारा बच्चा शायद उसको आता नहीं आया तो भी बयान सुनने बैठता नहीं मालूम। अब घर को आने के बाद अम्मी अब्बा के पास, दादा दादी के पास, नाना नानी के पास कुछ देर बैठ के दीन के वाक़यात सुनेगा या नहीं पता। अब 2025 में मुझे अच्छे से याद है, कई घंटे मैं अपनी दादी के पास, अपनी नानी के पास, अपनी खाला के पास, वालिदा के पास, ताया के पास दीन के वाक़यात बचपन में समझ लेता। जब हम बैठते थे उनके पास तो सुनने को मिलता था, हमारी तरबियत होती थी। इसकी सदक़त तबलीग में आज हम ईमान पर हैं, मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल ईमान से लबरेज है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ। किसी मामले में, किसी भी बारे में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु के बारे में रखते बराबर में शक शबा नहीं या उनके कहते कानून पर दिल में एतराज़ है। क्या अल्लाह के कानून ऐसा बनाना था क्या? कई बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु को ऐसा काम करना था है या किसी मुसलमान बादशाह के बारे में किसी तरह की गलत फहमी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। तो बुजुर्गान मुहतरम, आज शैतान उसी हथियार को हम पे इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह एक मुसलमानों से उनका इस्लाम, एक मोमिनों से उनका ईमान मैं लोगों। बुजुर्गान मुहतरम,
اپنی تحقیق کرنا، جو بھی بات سامنے آتی ہے اس کی سچائی کیا۔ پہلی بات اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسلام کا قانون ہے کہ مسلمان کو بے چپ اور چارہ پر عمل کرنا ہے۔ ایسا کیوں، وہ ویسا کیوں، یہ وجہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز میں نہیں۔ وجہ جاننے کے لیے علماء ہیں، فقہاء ہیں، وہ ان کا کام ہے، وہ وجہ جاننے کے تاکہ آئندہ ایسے مسائل آئیں تو اس میں جائز ناجائز کا فیصلہ سمجھ سکیں، آپ کو فتویٰ دے سکیں۔ آپ کا کام کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، بس جو قرآن و حدیث کا حکم سنایا جاتا ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں کیا۔ تحقیق میں اگر لگنا ہے تو جب تک ہم پوری طرح سچی تحقیق نہیں کرتے کسی بارے میں فیصلہ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات اس کے اندر آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل کو بتا کر اللہ کی حکم دیتے ہیں۔ دیکھو ایک جہاد تو وہ ہے کہ سامنے سے لہر آ رہا ہے، ادھر سے مسلمان جا کے اس سے ٹکرانے لڑے اور یہ کلمۃ اللہ یعنی دین کے غلبے کے لیے کام کرے، وہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جہاد، مختلف مجاہدے ہمارے دین شریعت میں اللہ نے ہمارے لیے رکھے۔ تو سب سے بڑا مجاہدہ نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند مرتبہ مستقل نفس کا تذکرہ کیا قرآن میں اور اس کی برائیوں کا تذکرہ کیا۔ آج لوگ تو کہتے ہیں بتوں کا جب معاملے بتاؤ گئی کہ کس بت کی زیادہ پوجا کی گئی تو شاید کرنے والے یہی بولیں گے کرنوئی میں حیران اللہ کی پوجا زیادہ کرے گا ہوگی، یا آپ لوگوں میں کچھ حوالے بت کا اور کسی نام میں کچھ حوالے وہ بت کا نام بولتے ہوں گے، لیکن صحیح معنوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس بت کی پوجا کی گئی وہ ہے نفس۔ نفس سے بڑھ کر کسی اور بت نے پوجا نہیں پائی۔ دیندار بھی اسی کی پوجا کرتے ہیں، بے دین بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ محترم نفس کو کچلنے کے سلسلے میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اعمال سے خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو واقعہ کافر سے لڑ رہے تھے اس نے ان پہ حملہ کر دیا اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پلٹ کر وار کی اس کے اوپر قابو پا لیے تو اس دشمن نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور اس کو مارا نہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ آدمی تہجد میں پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوچھتا ہے بتاؤ میں علی تم تو مجھ پہ اچھی طرح قابو پا چکے تھے، میں تمہاری کنٹرول میں تھا، تمہیں چاہتے تو تلوار کی ایک بار سے میں گردن الگ کر دیتے اور مر جاتا۔ میں نے تو تمہاری ہر طرح سے بے عزتی بھی کی، تمہارے ساتھ گستاخی بھی کی، پھر بھی تم نے مجھے نہیں مارا، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتلایا میں تمہارے اس عمل سے پہلے تم سے جو ڈر کر رہا تھا اس وقت میری نیت صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف دین کے خاطر۔ جب تم نے مجھ پر اس طرح سے کام کیا، تو کام میں گالیاں دی تو میں فوراً تمہیں اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے غصہ آ گیا۔ جب غصہ آ گیا تو اب میں اگر تمہیں کچھ کہوں تمہیں مارو، تمہیں قاتلانہ حملہ کرو اور ہاتھ پیر توڑ دوں، تمہاری جان لے لوں، تو یہ عمل یہ میرے نفس کے لیے ہوگا، میرے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوگا، میرے اندر کی انتقامی آگ کو بجھانے کے لیے ہوگا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا، یہ رسول اللہ کے خاطر نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ اسی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک تو مجاہدہ غیروں سے ہے، ایک تو مجاہدہ خود سے ہے۔ جب صبح کا موقع ہو اور بچہ سو رہا ہے، باپ نماز کو آتا ہے تو نماز کو آتے وقت بچے پہ نظر پڑی، بچہ 7 یا 10 سال کا ہے یا اس سے بڑی عمر کا ہے، تو باپ کو اختیار ہے، بلکہ باپ کا حق ہے کہ وہ مار کر بھی اس وقت بھی اس کے اندر 2 طرح کے خیالات ٹکراتے ہیں۔ باپ ہونے کی وجہ سے مامتا ابھر آتی ہے، بچہ ہے سونے دو، سر بات ہے سردی ہو رہی ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اس کو گرم شپ میں اوڑھ کے سونے دو، پھر تھوڑی دیر پریشان مت کرو۔ دوسری طرف شریعت کا حکم ہوتا ہے، دونوں میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے نا، ایک تو نفس اور دوسرا شریعت،
زور سے سختی کرتے ہیں، کسی طرح اس بچے کو نمازی بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، اسی طرح اعمال میں مختلف اعمال میں دین کی مدد کرنا۔ ایک مدد ہے دین کی مدد غیروں سے لڑنا، دوسری مدد ہے دین کی مدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار جس طرح جنگ پہ حملہ کرے اسی طرح اشعار سے بھی حملہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بٹھا کر حکم دیا کہ کیا ہو گیا میرے صحابہ جو اپنے رسول کا دفاع جنگ کے وقت میں لڑ کر کرتے تھے، اب یہ کفار اشعار کا دوسرا حملہ کر رہے ہیں تو تم اشعار سے ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت حسان رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے جانب سے بہترین انداز سے شاعروں کے ذریعے ان کا دفاع کیا، اشعار کے ذریعے، شاعری کے ذریعے ان پر کافروں کا حملہ بات یہ تھی مدینے کے پاس تھوڑی سی آگ سے لگ اٹھی تو وہ آگ جو مدینے کے شریف میں سے لگ اٹھی اس کے بارے میں اور جلے آگ اس طرح کے اشعار کافروں نے کہا۔ ان کا مقصد یہ تھا اس آگ میں مسلمان اور ساحل مسلمان سب جل گئے، اس کو انہوں نے پلٹا دیا اور انہوں نے کہا ہاں ہم بھی چاہتے ہیں یہ جو آگ جلی ہے نا یہ اور پھیلے اور مکہ اور مکہ میں رہنے والے سارے کافروں کو جلا دے۔ محترم، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے۔ دوسرا مجاہدہ ہے مال کے ذریعے سے، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال کے ذریعے سے دین کی خدمت ہے۔ دوسرا مجاہدہ کتابوں کی تصنیف کے ذریعے، جس آدمی کو اللہ نے لکھنے کی طاقت اور صلاحیت دی ہے وہ لکھنے کے ذریعے مجاہدہ کرے اور بہتر سے بہتر کتابیں امت کے سامنے قوم کے سامنے پیش کرے۔ اور جس آدمی کے پاس وقت ہے وہ وقت کو اللہ کے راہ میں قربان کرے، جس طرح سے قوم کی خدمت کر سکتا وہ قوم کی خدمت کرے۔ آدمی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی میدان بس غیروں سے نہیں، اللہ نے ہمیں مختلف شکلیں، الگ الگ راستے دین کی خدمت کے دیے۔ جو دین کی خدمت کرے گا اللہ اس کی خدمت کرے، جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے۔ ان کی ضرورتیں غیر سے پوری۔ یہاں ملازمت کو یا نوکری اور جاب کو چھوڑنے کا حکم نہیں، تجارت سے ہٹنے کا حکم نہیں، حکم یہ ہے تم ہر ممکن طریقے سے اللہ کے رسول اللہ سے جڑے رہو اور ہر ممکن طریقے سے شیطان سے بچے رہو۔ شیطان کبھی اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے، کبھی یہ جال ڈال کے، کبھی وہ جال ڈال کے تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ تم اپنے گمراہی سے بچو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ گمراہ سے کیسے بچنا؟ گمراہی سے بچنے کے لیے دین کے تمام شعبوں میں اپنی محنتوں کو کاوش کرو، ہر وقت ہر طریقے سے تم جڑے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں ہمیں حکم دے، خاص طور سے آپسی جھگڑے کو تو چھوڑ دو۔ مسلمان آپسی جھگڑے کی وجہ سے اتنا نقصان اٹھائے ہیں، تاریخ میں کسی قوم نے اتنا نقصان آپسی اختلاف سے نہیں اٹھایا۔ یہی وجہ ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے جیل سے رہائی کے بعد دہلی کے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو دو کام کرو۔ ایک یہ ہے قرآن کے حلقے، قرآن کے درس کی مجلسیں، اس کو عام کرو۔ آج کا مسلمان دو وجہ سے، دو اسباب سے ناکام۔ ایک تو قرآن کو چھوڑ کر قرآن میں کیا ہی نہیں پڑھتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک ہے پڑھنے پر ثواب بھی ملے گا، لیکن اس کے ایک ایک لفظ کو بھی، اس کے معنی کو، مطلب کو، اس کے تفسیر کا تشریح کو سمجھے تو وہ اسے ہدایت ملے گی۔ قرآن شروع سے آخر تک سراپا ہدایت ہے۔ تو مسلمان قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوب قرآن کے درس میں شریک ہوں، قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتلائی، مسلمانوں کو آپسی اختلاف چھوڑنا چاہیے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنے جان مال اور ہر چیز کے قربانی دینی۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے لڑ رہا ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، ایک خاکی اللہ کی جائیداد کا مسئلہ ہے، چھوڑ۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے لڑ، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لڑ رہا ہے تو ان کا مطالبہ ہے بڑے بھائی مان لو۔ ہر بات بڑے کے چلے یہ بھی ضروری نہیں، ہر بات چھوٹے کے چلے یہ بھی ضروری نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپس میں اختلاف ہو، آپس میں
اتحاد ہو. یہ آپس میں اتحاد اتنا ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اسے نہیں چھوڑو گے تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روح نکل جائے گا, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور اس کے بعد تمہارا دشمن ہر طریقے سے تمہیں مسلط کر دیا جائے گا اور وہ تمہیں کہیں کا نہیں رکھے گا. دشمن کے مقابلے میں پہلے تم کو اپنے اندر روحانی طاقت پیدا کرو. روحانی طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ اعمال صالحہ کو اپنانے کے ذریعے. روحانی طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ اعمال صحیحہ کو چھوڑنے کے ذریعے. اور اعمال صالحہ اعمال صحیحہ میں سب سے اہم چیز آپسی محبت سے, سب سے ضروری چیز آپسی اختلاف کو چھوڑنا. اللہ تعالیٰ ان آیات میں اس چیز کو بہت بتلاتے ہیں. اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, تمہیں چاہیے کہ تم ہر بات میں تحقیق سے کام کرو بغیر سوچے سمجھے اندھا بولے تو بڑا ایمان لائے ہوئے سکے احکام کی زندگی میں مت لاؤ. اور اے مسلمانوں, ہر ممکن طریقے سے دین سے جڑے رہو. دین کے مختلف راستے ہیں, ہر راستے کے ذریعے سے تم دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے. اور اس میں اللہ کا حکم ہر شعبۂ زندگی سے اس طرح بھی وابستہ ہوتا ہے کہ تم حلال کو اپناؤ اور حرام کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کا سب سے زیادہ عمل کی